زندگی نہ کیتا کدی بھی تسی جنت وچ داخل نہ ہو سکو درمیانی گیٹ مین دروازہ اللہ تعالیٰ نے پاک ہو رکھے جنت دا تو ساتھ میں کدا پوچھ کیتا ہوئے او ماں کہ ساڈی جنت جیسے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے ماں دے پیراں دے اللہ تعالیٰ نے پیراں دے تھلے ماں دے ساڈی تے جنت رکھی ہے لیکن او ماں جن نے پیراں تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹی ساڑھے ابو دی پکانے جتی ساڑھے ابو دی پالش کر دی ساری زندگی نوکر ساڑھے پاس نوکرانیاں ساڑھے باپ دی کر دی کیوں یہ وجہ کی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جو میں معراج کر کے آیا تھا میں جہنم چے زیادہ عورتاں ویکھیاں تے جنت میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا ہوں عرض کی دل پالا جنت سے زیادہ تے غریب گئے او تے مان لیا لیکن جہنم سے زیادہ عورتاں کیوں گئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا شوہر نے نافرمانی کی پتہ لگیا تیری تے میری جنت ماں دی قدماں تھلے لیکن ماں دی جنت ساڈے باپ دے کول جب ماں نے باپ دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی پترا نو کتھوں لے کے دے گی کسی نے باپ دی عظمت پوچھنی تے میرے نبی کو پوچھے میرے نبی دی بارگاہ وچ ایک نوجوان آیا آ کے عرض کرنے لگا کملی والیا میں تیری عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا بولو مقدمہ کی نوجوان نے عرض کی کملی والے میں نوجوان ہے میری شادی ہو چکی میں کمان والا ہوں لیکن مہینے تو بعد جو میری تنخواہ آدھی میرے تنخواہ میرا باپ رکھ لیں لہذا میرے باپ کو بلاؤ کہ بٹھاؤ نہ سمجھاؤ جدو انہیں انی گالی گانا میرے نبی نے حیرت لگاون اس نوجوانوں میں کہا کہ ایک باپ کی شکایت کو مصطفیٰ دی بارگاہ چلا گیا میرے نبی نے پھر بھی ارشاد فرمایا صحابہ جڑا نوجوان ہے اس ان دے گھر نو جاندا جا کے ان دے گھر جائے تے ان دے باپ کو بلا کے لے صحابی اٹھے عرض کی تھی کملی والے میں اس نوجوان دے گھر میں پتہ ہے وہ صحابی ٹورے ٹورے ان دے گھر دے کول گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک وڈیرا جا بابا باہر نکلے جن دے ہاتھ سے لاٹھی کمر جھکی چہرے تے چھڑیاں پہ گئیاں تو صحابی نے فرمایا کہ چل تیرے مدینے والے آقا بلا رہے ہیں سچی تے ایمانداری نال دسا جے اج کسے دے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او تے محلے تے مٹھائیاں بندا ہے کہ مینوں مدینے والے نے بلایا ہے اج 1400 سال بعد جے کسی عمرے دا بھی ٹکٹ نکل آئے نا انہوں خوشیاں تے چاواں تے دے گا کہ مٹھائیاں پہ بنڈے کہ مینوں مدینے والے نے بلایا ہے اس ویلے اس بابے نے کتنی کو خوشیاں ہوئیاں ہوں گے جدوں بوئے تے آ کے کہے چل تینوں مدینے والے آقا پہ بلا دے اس بابے نے کتنے کو چاہاں چڑھے ہونے اور بابا نالے لاٹھی ٹھیکتا مدینہ دی گلیاں سے جاوے تے نالے چیخا مارے تے رو کے لوکاں آکھے لوکو میں او خوش نصیب ہاں کہ جنوں مدینے والے نے آقا نے بلایا ہے مدینے والے آقا نے مینوں بلایا ہے جنوں بابا میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا نا تے عرض کیتی کملی والیا اپنے کو قدرہ تناز نہ کرا کہ رب تینوں عرشاں تے بلاوے تے تو مینوں اپنے کول بلایا ہے آکے عرض کی تھی کملی والے خیر ہوئے میں نے اپنے کول بلایا تو میرے نبی نے نا اشارہ اس نوجوان پر کیا میرے نبی نے فرمایا بابا ادھر سے کون اج جملہ سمجھ یہ سن کے نا تڑپ جاؤ گے بابا نے عرض کی تھی کملی والا اے میری جان اے میرا پتر ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا لاوی اے میرا پتر نبی دی بارگاہ تے نبی دی عدالت دے وچ تیرا مقدمہ لے کے آیا اس بابے دی اس نے چیخ نکل کے رو کے عرض کرنے لگا کملی والے میرا پتر کی کہندا ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا تیرا پتر پہ کہندا میں شادی ہو گئی ہے تے مہینے کے بعد جو میری تنخواہ میرا باپ رکھ لیتا ہے لہذا میرے باپ کو بلا کے بٹھا کے سمجھاؤ انی گل میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کے عرض کی کملی والے اللہ فرمایا عدالت فیصلہ بعد ہوئے گا لیکن اس بابے نے کو پہلے وہ شعر سنائے اے جدو اپنے گھروں ٹریا سی تے انہیں اپنے پتر دے غم دے دل وچ کوئی شعر لکھے نے اس بابے نے کو پہلے وہ شعر سنائے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بابا سنیا کہ تو اپنے پتر دے غم تے کوئی شعر لکھے نے تے بابے نے کے ہاتھ بننے رو کے عرض کی کملی والے دعا کہ اللہ کا سچا نبی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ
بابے نے روک کے عرض کی تھی کملی والے او تو شیر رضی نے میرے دلہ دی میرے کنہ نے میرے سنے تیرے انہاں دی بھی خبری ہوگی اور شیر سے میں اپنے کنہ نے میری کجی سنائی تیرے سے انہاں دی بھی خبری ہوگی اور میرے نبی نے شاہ فرمایا بابا عدالت یہ فیصلہ بات جو ہوئے گا لیکن پہلے میں نے شیر سنا اور بابا تو ہمیں شیر سنا بابا میرے نبی نے شیر کو سنانے بعد تو ہمیں انہاں مفہوم آس کر اندر اچھی طرح سبحان اللہ بابے نے روک کے عرض کی تھی کملی والے میں نوجوان ہویا میری شادی ہو گئی میں اللہ دی بار کا جینے جا کے دیا اللہ میرے پتر عطا کر دے میں نے ایک بار سے عطا کر دے عرض کی تھی کملی والے میں دن میں روک تو ماما مانگنا رہے رات میں روک اس پتر واسطے تو ماما مانگنا رہے ہوا میاں صاحب فرمانے نے کس کو فکرا دے اے پیدا دے آگی یا کھڑے لوگے سیانے اے میوان پی آوی مگیا اے کرتر عذر بہانے اگلی قبلی والا دو تبار اللہ نے میرے پتر عطا کیتا میں اپنے پتر نے وکھیا میری دلی جان بن گیا ہر کسی قبلی والے جدو ان رونا میں بھی رونا سا ان جدو ہسنا میں بھی ہسنا سا ان اپنے ہتھاں نال کھانا کھلانا رہا وا ہر کسی قبلی والا ان جدو بیمار ہو جانا ان مرن دے خوف نال میں تو جدا ہی مر جانا سا ہر کسی قبلی والا اے عرب دے پہاڑ گواہ نے نہ میں سردیاں ویکھدا سا نہ میں گرمیاں ویکھدا سا ان عرب دے پہاڑاں دے وچ اینو اپنے تے بٹھا کے عرب دے پہاڑاں دے وچ سیر کرانا سا اور کتنی کملی والیا لیکن آج میرا پتر ایڈا وڈا ہو گیا ہے میرے سے کہتا نبی دی بارگاہ تے کر رہا ہے اور کتنی کملی والا میرا پتر کیا کہ میں نے پیسے رکھ لینا وا لج بالا میں نے پیسے میں کی کرنا ہے میں تے وڈے راہ کے کماڑ دے کوئی نہیں رہیا لیکن میں سنے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جدو دیا تے میں نبی میں آ جان انہاں نو خالی کدی نہ پڑے آ دے اور کسی کملی والے انڈیا تے میری بہناں بھی ہوئے آ جاندیاں نے میرے کول کماؤ تے پیسے کوئی نہیں میرے کول پیسے لا کے انڈیا تے اپنی بہناں کو دے دینا وا اور کسی کملی والے لیکن آج پتر ایڈا وڈا ہو گیا ہے میری شکایت نبی دی بارگاہ تے کرتا ہے باپے نے اپنی دان سنار سنائی اور صحابہ دی دار گزار ہوئی جا رہے نے میرے نبی دی اکھاں تے اتھرے آ گئے نے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جلال دے وچ آ گئے اس نوجوان قریب ہے اس نوجوان سینے میں چکا ماریا چکا مار کے فرمایا سن باپ یا شکایت کرنے والے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن انت ومال کلیبی کا جب تو ہی اپنے باپ دائے میری ساری دولت بھی تیرے باپ دی میرے نبی نے ارشاد فرمایا انت ومال کلیبی کا جب تو اپنے باپ دانا تو ساری دولت بھی تیرے باپ دی پتہ لگ گیا باپ دی خدمت کرنا کتنا تو ضروری ہے باپ دی خدمت کرو رضا اور ربی ورضا عن والد باپ دی رضا دے وچ رب دی رضا ہے جدوں تک باپ خوش نہیں نہ ہوتا یاد رکھیا جے اودوں تک کبھی بھی رب دی راضی نہ ہوگا اور میں چاہنا ایک اور گل سنا دے میرے نبی نے ایک دن مدینہ طیبہ دی سیر کرتے تھے ٹرتے ٹرتے مدینہ طیبہ تو باہر آئے دیکھیں چند خیمے لگے تھے کہ تو خیال ہے پردے سے آئی پوچھا کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی خرامہ ناز کرنے اور قافلے جو بول گئے تیرے قافلے کا سردار سے مدینہ سے طارق ابن عبداللہ پوچھ کے فرمایا طارق خیر ہے مدینے دی منڈی تے صبح لگ رہی آج تسی مدینے دی منڈی تے کی لینا ہے طارق نے ایک سور موچ والی اشارہ کیا اپنے کے حضور میں اونٹ بیچنا آیا بس سودا کرنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سودا کیا انہیں کہا حضور میں صرف اونٹ بیچنا آیا میرے نبی نے اونٹ والی نگاہ اٹھائی نا اونٹ میرے نبی نے پسند آ گیا تو سچی تے اپنی ایمانداری نال دسیا کہ کنے کو بخت والا اونٹ ہے جڑا حسنین دے نال پسند آیا او کنے کو بخت والا اونٹ ہوئے گا جڑا حسنین دے نال پسند آیا اور دی بہار پڑی تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا طارق اونٹ مینوں بڑا پسند ہے ان پیسے کتنے کی قیمت کتنی ہے میرے نبی طارق نے کیا ان بدلے پیسے نہیں لینے قیمت نہیں لینی میں نے انہی کھجورا دے دیو کہ اونٹ میرے کو لے جاؤ اور دی بہار پڑی میرے نبی ٹوری پہ مدینے والے تو مڑ کے فرمان لگے طارق اونٹ میں لے چلنا تو قیمت تیرے میں بھیج دیواں گا
جو مدینہ طیبہ والی گلی جو میرے نبی گئے نا ان نوجوانوں میں رکھ تے نقشہ کے رکھ پیش کرنا کہ ماہی جتھے پاپ رکھ دا اتا اتا سرو دا بوٹا دیا دقد سرو دے ویخ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کی جدروں دور نہ جاوے چن نکھر نہ جاوے اور میرے نبی جو مدینہ طیبہ دی گلی چ گئے نا تے تارک اپنے نالا نے اوپر کے کہنے لگا سچی نسی کی لگدا سی نالا لگا لگا مد مدینے پہلی بار آیا دوسرا دن رب کے کہنے لگا تیرا کی لگدا سی او کہنے لگا مد بچھڑ پہلی بار تاری کہنے لگا مارے تے او بنا تے تم کبھی گیا او نام کا پتہ کوئی نہیں برادری کا پتہ کوئی نہیں او محلے دے رشتہ دار کا پتہ کوئی نہیں تو کہنے لگا نام یہ پوچھنا سی او جو بہت سارے او نے منہ سے نور نے اللہ کا نکل دیا نے بس نور نے اللہ کا مر ویکھدا رہ گیا وا ایک کہنے لگا مولیا تے سننا ویکھدا رہ گیا وا ایک کہنے لگا مولیا تالیاں سن ویکھدا رہ گیا وا یہ صاحب فرماتے نے کان کو بلا زلفا مہی دے تے جان جلے ان کیڑا اپنا لے اپنے بلا محمد مٹ کھڑیا دل میرا کہنے لگا میں مٹھے چنور نکل گئے اور سامنے پہاڑا ملوے سارے آئے تب پہاڑا ملوے سارے آئے اندر تارک دیوی بول کے کہنے لگا خبردار اور نسلہ پہ کل بھی نہ کرے آگے انہیں خواب کی بدنا دیتی تے میں دے دواگی ساری کہنے لگا تیرا رشتہ دار کہنے لگا میں دے کئی پلیوار ناری کہنے لگا وہ پردے سے زمان سکی میں دے نہیں ہے کہنے لگا تم سے باہر گلہ کرتے رہے ہو میں دے اندر ڈاکے دے چاہے سارے دوتے دوتے رہی ہے اور دوتے پتلانی چھا رہی میں سارے حسن ہو رہی کلے بدنا بچھا رہی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے صحابہ کھجورا جو ٹوکر چک کے لے کے آ گئے صحابہ نے فرمایا طارق جڑی کھجورا بندے نے اتولو تے جڑی بچیا نے او بھی محمد ور کو تحفہ سمجھا دیا طارق نے کہا کھجورا بعد چ لگا پیسے پہلے اے دسو سونا ہے کون تو صحابہ نے فرمایا تیرا نہیں پتہ اللہ تعالی رسول نے فرمایا نہیں تے بعد کوئی نبی نہیں آنا طارق نے کیا فرمایا جسو تسی صحابہ نے فرمایا اسی تے دے امتی دے وہ تو غلام تاریخ کہنے لگا اور چلو کھجورا پہ پھر بات تو لگے اگر سونے دے ترلے کر کے سونے جے انہاں نے غلام بنائے تو سانو بھی غلام بنا یہ انہاں نے غلام بنائے تو سانو بھی غلام بنا آ گیا تارک میرے نبی دی بارگاہ میں لا چلا کون درمیان صادق چیز رات سبحان اللہ میں دعا دینا یا اللہ جڑا جنوں جنا سبحان اللہ کرے کبے اس سال مدینے دی حاضری نصیب فرما یا اللہ تیرا جاتا کچھ بھی نہیں جڑا اس کی اونچا سبحان اللہ اکھے اس ہفتے مدینے دی زیادہ نصیب فرما یا اللہ جڑا اس کی اونچا سبحان اللہ اکھے اجرات سومے تے خاج واہی دی زیادہ نصیب فرما یا اللہ جڑا تیرا پھر بھی تو جڑا اس کی اونچا بجے محفل دے جاگ دے مجھے دی زیادہ نصیب فرما بہت اونچا آپ سبحان اللہ تارک میرے نبی کے بارے میں جا کے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگری تیرا جی سلامت تیرا دل پردسی آیا تجھ ترس رکھی من میرا میں آدھر پردسی آیا تجھ ترس رکھی من میرا آخری بات سناتی اس تو بعد اجازت مانگا میرے نبی نے اثر دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے فرمایا او صحابہ در مدینہ دی سیر کر اثر دی نماز پڑھا کے نہ صحابہ کو لا لے کے ٹرتے مدینہ طیبہ کو پار ہے صحابہ فرمانے سے کی ویکھیا کہ نبی پاک نے نا مشرق والی اپنا چہرہ انور کیتا قمیض دے بٹن کھولے تو سینے تو کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے نبی علیہ السلام نے شروع کر دی صحابہ فرماتے ہیں ایک دن گزرا لیکن جو دوسرا دن آیا نا پھر میرے نبی نے شاہ فرمایا او ذرا صحابہ
مدینے دی سیر کر کے آئیے پھر اثر دی نماز پڑھی مدینے تو باہر آئے مدینہ تے عبادت بار آ کے اس سے مقام سے آ کے میرے نبی نے پھر قمیض دے بٹن کھولے سینے سے کپڑا ہٹا کے میرے نبی نے لمبی لمبی سانس لی دوسرا دن میں گزرا تیسرا دن صحابہ فرماتے ہیں پھر اثر دی نماز پڑھا کے اس سے مقام سے آ کے میرے نبی نے مشرق و چہرہ پھر قمیض دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا میرے نبی نے پھر لمبی سانس لی تیسرے دن صحابہ کو نہ رہ گیا حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے سونے اس شہر سے ہے کہ تسی تیسرا دن روزانہ اس مقام سے آ جاتے ہو لمبی لمبی سانس لیتے ہو میرے نبی نے ارشاد فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الجبل فرمایا صحابہ سے جب میں اس مقام سے آنا میں نے اس مقام سے نفس الرحمن کی خوشبو جانتی ہے ذخیرہ احادیث دے کبھی بھی تسی علماء کو اس کا پڑھ سکتے ہو کہ میرے نبی نے اس واحد انسان ہے جن واسطے میرے نبی نے نفس الرحمن کا لفظ استعمال کیا فرمایا صحابہ میں نے نفس الرحمن کی خوشبو جانتی کیوں نہ آیا گیا کہ ایک دن فرشتیاں نے اکٹھے ہو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کے عرض کی حضور تسی ساڑھے 7 سال لگتے ہو ایک خوشبو اسی بڑی دیر تو سونگ رہے ہیں تے یہ دسو خوشبو آنے کی تو پئی یہ جی خوشبو دی ساری زندگی کبھی بھی نہیں سونگی حضرت جبرائیل نے عرض کی فرمایا فرشتو پتہ تے مینوں بھی کوئی نہیں خوشبو تے میں بھی بڑی دیر سونگ رہا لیکن تھوڑا جا انتظار کرتا جاننا مدینے دے تاجدار کو اندے پوچھ کے حضور یہ خوشبو آنے کی تو پئی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ چائے آئے عرض کی کملی والے اسی فرشتے کئی سالہ تو خوشبو سونگ رہے حضور دسو خوشبو آنے کی تو پئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل یار تے یار دا راز ہے اس میں راز نہیں کھدے دا باہر راز حقیقت دے راز حقیقت دے کھول دے نہیں جنہ نہیں دیکھیا او کرن کرنا جنہ دیکھ جائے او تے بول دے ہی نہیں جبرائیل نے عرض کی کملی والے میں تو چپ کر جاواں گا لیکن جب میں فرشتے وہاں دوبارہ گیا تو انہوں نے کی جواب نہیں تھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن جبرائیل میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے انہیں میرے عشق دے وچ ہوکا بارے میں اس ہو کے خوشبو پیاتی ہے اس ہو کے دی میں خوشبو پیاتی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ایتھے کھلوا تے میرا یمن دے وچ ایک عاشق بستا ہے میں تو اس مقام تے آنا میں عاشق والوں ٹھنڈی ہواواں آندیاں نے صحابہ دے دل سے آل ہے الگ دی کملی والے پتر اسا قربان کیتے مال جان تن من دھن اسا سارا قربان کیتا لیکن او کیڑا تیرا دیوانہ ہے جڑا کدی مدینے بھی نہیں آیا لیکن مدینے دے بیٹھ کے اودے نال پیار بھی کری جاندا ہے صحابہ نے عرض کی کملی والے او نوجوان او تیرا دیوانہ ہے کون آسی وہ سوال جن جواب دے وچ پہلی بار اس دیوانے کا تعارف آیا صحابہ نے عرض کی کملی والے او ہے کون میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ یارا تا جا کے بدر لیا نے اندر دن روزے تے تو بدر دائے نالو تے جانا یا سنت ادا کر لے گئے ہر کسی کملی والے ہو کی نشانی ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ اللہ دی سب سے بیماریاں ہوگی انہیں رو کے کسی یا اللہ من شفا عطا کر دے اور سارے جسم کو شفا ہوگی ایک دین دے برابر کا آپ کو ایک نشان رہ گیا ہے ہر کسی کملی والے ہو کی نشانی ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ ہمیں دنیا دی گلیاں تے جاندا ہی کوئی آسمان دی گلیاں تے فرشتہ دا تذکرہ کرتے رہندے نے ہر کسی کملی والا ہو کی نشانی ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ ہمیں نکے نکے بچے پتھر پہ مارتے ہیں بچیاں میں کہتے بچے پتھر چھوٹے ماریا کرو بچے کہتے نے ڈر گیا ہے بول کے کہتے میں ڈرتا نہیں اسے پتھر مار دے میرا خون بہ جاتا ہے جب خون بہ جائے تو رک جاتا ہے میں سماج سے کہنا پتھر چھوٹے ماریا کرو رات میں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی ہر کسی کملی والے اور کی نشانی ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ علیہ العالمین نے فرماتے ہیں میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ ہمیں دنیا میں جلی سے جانتے ہوئے
نہیں آسمان تک لیے تو فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کتنی کملی والے نے اوم دے جمن مدینے جمن تو مدینے آیا نہ کسی کا دن مدینے تو جمن گئے ہو یہ نشانیاں کی نہیں کہ کو دستے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا صحابہ میں آنا کی مضمون سنا چاہتا ہوں کائنات جس کو نب کرتی میں کے میرا سچا اس قلعہ کے بیگا مدینہ خبر ہو جاتی نبی نے کیا فرمایا صحابہ نشانی ہمیں بدسنا آنا لی امت روز بھی دسنا چاہنا میرا سچا عشق لے کے کائنات جس کو نے مرضی بیجا مدینہ خبر ہو جاتی حضرت خواجہ اگر سے کسی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بچپن دا واقعہ کسی بھی سیرت چلے بیجا آپ دا واقعہ آپ دا تذکرہ ادھے شروع ہونا چاہتے آپ نے کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے 20 سال میرے نبی دا دور پایا لیکن 20 سالہ دے اندر کبھی بھی میرے نبی دی زیارت نہ ہو سکا حضرت خواجہ قاسم اجن عبداللہ نے 20 سال نبی پاک دے دور چکے لیکن کبھی زیارت نہ ہو آپ دا تذکرہ پہلے میں دس چکیا کہ آپ دا تذکرہ اتھے شروع ہوتا ہے جب آپ نے کلمہ پڑھیا اون چاہتے سارے تے ایمی حباوت فضاوہ جو میرے نبی دا نام جو کرنا چا بیانا نہ کوئی گل سنی نہ کوئی آواز سنی نہ کوئی پیغام سنیا بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو کے تو مدینے والے ہو کے کی پڑھتے ہیں مسلمان ہو کے مدینے والے ہو کے رہو کے دعا مانگے کرتے ہیں نالے رو کے تیرے دل کا انعام تیرا وچ کلمے دے پڑھیا اس دل دا میری روح نو تے پیار لگے کرے کوڑ چار کے روزانہ کرے آگے ماں دے قدم پکڑ لینے روک روانے کنے ارکنی اممہ میں بڑے میں جان دی اجازت دے دے میں جا کے اپنے ماہی نیدید کر کے آ جاؤں اممہ نے روزانہ اس کو جواب دے دینا کیونکہ ارکنی پترہ تو میری گلی ہلا دے چھوٹ کر گیا تو میں بعد مر گئی میرے کون سنبھالے گا ایڈا ماں کا جب فرماؤں نے روزانہ چپ کر جاتا ہے ایک دم اونٹ چار کے گھر واپس آئے آگے روک اپنے ماں دے قدم پڑھ لے روک کہتے اماں آج مدینے جاؤ اجازت نہ دیتی آج ویسا کلے تو پھڑ جانا ہے میں سنے ابو بکر عمر ہر میرے یار کی دید کر دینے عثمان علی بھی ہر میرے یار کی دید کر دینے اماں جس کے دا کمر بڑا دے دے آج مدینے جاؤ اجازت دے دے اماں نے روح کے سینے نہ لگا لیا روح کے فرمایا ویسے رونا جاؤ کہ مائی دی زیارت کرے خدا ویسے کٹے بربادے نے میں اپنے گھروں نکلے اپا نے پھر کیا ہوگا ذرا ٹھہر جا میں سنے 4 پہر کی جان دے لگ دے نے 4 پہر آم دے لگ دے نے 8 پہرہ دے وقت دے دیا 8 پہرہ دے وچ میں دینے دی ماہی دی زیارت کرے خدا ویسے کٹے بربادے نے اماں میں نے تمہاری ماہی دی زیارت کرے آتے آکے تمہیں نساؤں گا سارا ڈگ بنانے والے نے اپنا ماہی کی ڈگ سونا بنایا فرمایا ماں ایک باری مدینے جانے اجازت دے آکے تین بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے اپنا محبوب کی ڈگ سونا بنایا پتہ لگے مسلمانوں وہ کلمہ پڑھ کے زیارت میں ماہی دی کرن جا رہے سی پوچھتا اپنی ماں کو سی اسا بازار میں جانا تھا کدی اپنی ماں کو باپ کو کدی نہ پوچھ گئی اج حضرت خواجہ ویسے کرنے دی سیرت میں سن کے نہ جایا جائے انہاں دی سیرت وقت دل تے پکا کے جایا جائے حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں پانی دا کڑا تے کھانا پکا کے اپنی اماں دی دے سرانے رکھیا ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور خیمے تو باہر آئے تو مڑ کے فرمان لگے عائشہ میں چلنا باہر لیکن ایک میرا یار آوے گا میرا ایک ماہی آوے گا انہیں میں نے بیکھنا آنا دی میں بھی بیکھنا کہ عائشہ دل خوبے آ جانا جانو نبی کو بٹھا جانا عائشہ فرما دیا نہیں حضور نے انہیں کہتے خیمے چھپا نکل کے چلے گئے ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے گھروں نکلے
خواجہ ویسے کہنے فرماتے نے میرا اونٹ دل باندھا پھٹ گیا میں گھروں نکلا میرے پہلا تے چھالے پہ گئے پال بکر کے بالا میں تو دور پہ گئی خواجہ ویسے کہنے فرماتے میں مدینے والا دوڑنا جا رہا تھا میں بدر مدینے دی دیوانہ نظر آیا میں مدینے دی دیوانہ نو چم لگا نکے نکے بچے نظر آئے میں بچے نو چم کے نال سینے دے نال لا لے میں بچے نو کہنا بچے تسی بڑے خوش نصیب ہو انہاں ہوا مت فضا دے وچ سال دے ہو جتنا جماوا پجاما تے تھوڑا ماہی پیسا لنا ہے بچیاں نو ہو کے نال سینے لا لینا تو بدر مدینے دے میرے نبی دے خیمے تے بولے آگے بڑے ادب نال دروازہ کھٹکھٹایا اما عائشہ فرمان لگے کون ہے حضرت خواجہ ویسے کہنے فرمان لگے ماجی کون دا سکونا بدر ہوت دا سکونا ساری ہستی اپنی جان دے پیچھے بچا دیتی ہے اما عائشہ فرمان لگے کہ کھو آیا ہے میں رو کے کسی اما جی دے مشرق دے علاقے جبن دے بچے آیا اما سے فرمان لگے کہ تو آیا ہے میں رو کر کے تمہیں ٹھیک کرنے آیا ہے میں رو کر کے اما جی سرکار وغیرہ پار بھیجا ہے میں نبی کی زیارت کرنے آیا وا اما سے فرمان لگے حضور کے گھر کوئی نہیں حضرت خواجہ ویسے کہنے فرمانے میرے ٹھیک نکل گئی رو کر کے کملی والیا تیرا دیوانہ بڑا دور بسنا سی میں بڑی دور تیری زیارت کرنے واسطے آیا سا کہنا گناہ ہے جب ایس بلے ہو گیا آج میری حاضری قبول نہیں ہوئی آج تم اجارت میرے نصیب نہیں ہوئی اما ایسا فرما دیا نے اگر جرہ تھوڑی دیر مسجد نبی بھی نہیں کر بیٹھا حضور ہے نہیں ہو من کے رو کیا کتی اما جی نہ میرا کوئی نہیں پچھے پانچ امینی بیٹیری ہوتی کم کر دیئے اور کتی اما جی ذرا پردے دے ہوئے آجے میں جانی والو بیڑا بے خدا جنہ بیڑا تو میرا ماہی بے وسدا ہے اما ایسا فرما دیا نا میں پردے دے ہوگی میں دیکھا ایک نوجوان بخاوے جندر آیا اور دو پال بکرے دے بالا دے بچے دھوڑ جمعی ہوئی سی اور دے اونٹا پھنے آلے بات پہنا سی اور دے پیران دے بچے چھالے پہ گئے سی اور دے خاوے جندر آگے نبی نے نکے نکے چیزیں نچو مکے سینے نہ لینا دوڑ کے خالے تو بار گیا بڑھ کے کہنے لگے کملی ہی والے بڑی امیدہ نہ لے آیا سا آج ماہی تجارت کرنے کر گیا مادا کملی والے میں تیرے اور کچھ بھی نہیں چاہتا کوئی انتظار کر کے چلا ماں کملی والے کل کیا مدد آئے تو کہ اپنے امتیاں دی گنتی کر لیے اللہ کی جل میری بھی گنتی کر لبی فرمایا عرض کی کملی والے اور کوئی نہیں در کل مگنا کوئی انتظار کر چلا ماں کل قیامت کا دھیاڑا آنا ہے اپنے امتیاں میں نگاہ رکھنی ہے نا جو تو گنتی کرے گا نا ان کی چیز میں نے بھی شامل کر اما عائشہ فرمانے نے وہ دیوانہ جو خیمے جو باہر نکلے تھوڑی دیر گزرے کہ حضور خیمے کے اندر تشریف لے آئے میرے نبی نے خیمے کے اندر کیا کہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ لگ جائے آج کوئی میرے خیمے سے آیا ہے اما عائشہ زارو کو دار ہو کے فرمانے کی حضور تیرا کوئی ویس سے آیا ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا عائشہ ذرا دس نو تمہیں دسی حضرت اما عائشہ فرماتی حضور انہیں پیرا سے چھالے پیسے انہیں بال بکرے سے انہیں اوٹا پھٹے علی باغ پہنا سے میرے نبی نے فرمایا اوائے آنے والے آپ تے آکے ٹر گئے لیکن اپنی خوشبو میرے خانے سے چھڑ گیا ہے اپنی خوشبو میرے بیڑے دے بیچے چھڑ گیا ہے میرے نبی نے شاہ فرمایا صحابہ جاؤ توڑ کے جاؤ ذرا مگیس میں ڈھونڈ کے لے کے آؤ صحابہ فرماتے رسے بڑا ڈھونڈے لیکن حضرت خواجہ ویسے کہنی مدینہ دنیون بچو مار نکل گئے حضرت خواجہ ویسے کہنی جو لوگ اپنے گھر شام پہنچے نا مانو پتہ لگیا کہ لگ رہا ویس آ گیا ماں نے فرمایا ویس آ گیا تب تو بولا ہی نہیں گیا ماں بول کے کہنے لگا ویس اپنے مائی کی زیارت کرے آیا ہے لوگ کہتے ہیں اپنا زیارت کی کرنی تھی نبی پاک گھر کوئی نہیں سی اماں بول کے کہنے لگا تھوڑی دیر یوں دیکھ لگا اور کتی ماں گھر روٹی کہنے کہ تجھے ماں دی بیعت بھی نہ ہو جاوے اماں نے رو کے آ گیا ویس جیٹا جمعہ دا فرمان ہے پھر ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا میں ماں کے تینوں دعا منگتے دیا ساری زندگی میری خدمت کرتا رہے گا میں ماں کے تینوں دعا دیا سارا تک نبیاں گلاں کرے گا پھر نبی بھی تیریاں گلاں کرے ماں نے پڑھ کے سینے نالا فرمایا ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا جاگ سارا محمد یا بین گلنا کرے گا لیکن وہ محمد بھی تیریاں گلنا کرے گا پتہ لگیا
سچا عشق ہوئے نا بڑا مقام ملتا ہے جو کوئی ناراض ہے تو اللہ میں مقام یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جنوں کوئی اویس مل جائے نا جنوں کوئی اویس مل جائے انہوں دے کولو اپنی مسجد جنت دی دعا ضرور کرائے میرے نبی نے تھانوں تے مینوں نہیں فرمایا انہاں نوں فرمایا جنہاں دے ہاتھاں تے جنت دی سڑک سی میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنوں اویس ملے اپنی مسجد دی دعا ضرور کرایا جائے حضرت خواجہ واسع قدی دی ذات کیوں دی ہے ایک دن میرے نبی نے حضرت ایک جبہ صحابی نے فرمایا کہ جب کسی کو اویس ملے نا ایک جبہ انہوں دے دینا تے جا کے فرمانا کہ یہ جبہ پہن کرنا کہ اپنے محبوب کی امت واسطے نا بخشش کی دعا کرنا کبھی بھی میرے نبی نے اپنے گھر واسطے نہیں کیا لیکن حضرت عباس علی دی ذات ہوئے کہ پتہ ہے کہ جو انہیں اپنے ہاتھوں اٹھانا تھا اللہ تعالیٰ نے دعا ضرور قبول کی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا اللہ تعالیٰ تھانوں تے مینوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ بھائی محمد عرفان صاحب دی کامل مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ عزت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن آصف لڑی صاحب جو اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے کل بذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے چند منٹ کی حاضری اس کے بعد اپنے کتاب کے لیے دعوت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کہ ذرا سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم